شکایت آتی ہے جی کام ٹھیک نہیں ہو رہا، کام کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ اس کو اون کریں، اس کی نگرانی کریں۔ اس طرح گھر میں نگرانی کرتے ہیں، جب اینٹ لینے جاتے ہیں تو ٹھنگا ملگا بولے ٹھنگا ٹھنگا کا آواز سمباسی نباسی بولے شخص کورتے ہے خلے پل جیب نہ۔ تو ویسے سرکار کا پیسہ تھا، جو سرکار کا پیسہ ہے یہ بھی آپ کا پیسہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہے آپ کا، تو آپ وہ ٹھنگا ٹھنگا والا کام جس طرح اپنے ذاتی گھر کے لیے کرتے ہیں، اگر آپ یہی والا کوالٹی پہ اپنی ہر اس چیز کو جو آپ کے علاقے میں ہوتی ہے وہ کرنا شروع کریں تو کوالٹی بھی امپروو ہوگی اور کام بہتر ہوگا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بحیثیت شہری یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جو اس وقت فوکس ہے صحت کے اوپر، ہم آئے تو صحت کارڈ بند ہو چکا تھا اور تقریباً کوئی 17,000 روپے کی لائبلٹی بھی تھی۔ یہاں پہ دو کام ہے کہ لائبلٹیز جو ہم چھوڑ جاتے ہیں ان لائبلٹیز کو اگلوں کے حوالے کرنے کے لیے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ظاہری بات ہے یہ جو میں ایک قرضہ لوں گا وہ قرضہ میرے بھائی نے دینا ہے، میرے بھائی نے دینا ہے، میرے خاندان نے دینا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ اتنے زیادہ گو فارورڈ چھوڑ کر جائیں اور اتنا بڑا بوجھ ڈال کے جائیں تو میرے خیال میں یہ ایک صحیح حکمت عملی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی کہ ہم نے محنت کی عمران خان کے ویژن کے مطابق۔ آج الحمدللہ باوجود اسے کہ ہماری فیڈرل حکومت نہیں ہے، ہمارے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ویژن اور سوچ کے مطابق ہم نے ان 13 مہینوں میں جو کام کیا ہے، آج خیبر پختونخوا اس پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے۔ اور یہ پیسہ جو ہم نے اکٹھا کیا، ہم نے لوگوں پر ٹیکس نہیں لگایا، یہ پیسہ نظام کے اندر غائب ہو رہا تھا۔ یہ تقریباً 250 ارب سے زیادہ رقم اکٹھی کی گئی ہے، یہ ایز اے ٹیم ورک تمام محکموں نے محنت کی، اکٹھا کیا، یہ اس سے پہلے غائب ہو رہی تھی۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی فرد واحد نے غائب کی ہے، نظام میں غائب ہو رہی تھی۔ اب اس کے بینیفیشری ڈبل فیگر میں تھے، ٹرپل فیگر میں تھے، ہزاروں میں تھے، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن غائب ہو رہی تھی۔ اور آج وہ پیسہ اگر اکٹھا ہو کے خزانے میں آیا ہے آپ پہ لگے گا۔ اس طرح اور گنجائش بھی ہے اس کے اندر، اس طرح زندہ باد۔ اس طرح ہم نے مل کے محنت کرنی ہے اور مل کے محنت کر کے ابھی اور گنجائش بھی ہے اس کے اندر۔ ہم نے اس گنجائش سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ قرضہ لینے والی قومیں، قرضوں پر چلنے والے صوبے یا قومیں کبھی خود مختار نہیں ہوتی، خوددار نہیں ہوتی۔ اور جب تک آپ خوددار نہیں ہوں گے، آپ خود مختار نہیں ہوں گے، اپنے فیصلے آپ خود نہیں کریں گے تو نہ آپ کی پہ آزاد ہیں اور نہیں آپ وہ فیصلے جو آپ کو آئین پاکستان کے اندر، پاکستان میں جو قربانیاں دی ہمارے باپ اجداد نے اور پاکستان حاصل کیا، نہ ان پہ عمل درآمد کرا سکتے ہیں اور نہیں آپ کا وہ دین اسلام جو تعلیم آپ کو دیتا ہے آپ اس پہ صحیح طریقے سے عمل درآمد کرا سکتے ہیں۔ جب آپ آزاد ہوں گے، آپ کے فیصلے آزاد ہوں گے تو آپ وہ اقدامات کر سکتے ہیں جو آپ کی قوم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے صحیح ہے۔ انشاءاللہ اس سال آنے والے بجٹ میں جو ہم ڈیولپمنٹ کام کریں گے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، وہ تو آپ کو بجٹ بک میں آ جائیں گے، کیونکہ لاسٹ جو بجٹ تھا ہمارا حکومت آنے کے بعد 2400 اسکیمیں ایسی تھی جو ہماری پینڈنسی تھی، ہم نے ان کے اوپر فوکس کیا اور ان کو مکمل کر رہے ہیں، جس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے خود جو ہے اپنا اس کے اندر کوئی ایسا ویژنری نئی اسکیمیں نہیں دی تھی۔ یہ جو بجٹ انشاءاللہ آ رہا ہے، یہ بجٹ ہمارے اس ویژن کے مطابق ہوگا۔ ہمارے جو فوکس ٹارگیٹڈ ہمارے جو ایریاز ہیں ان میں ہم نے وہ نئی اسکیمیں دے کر کچھ ان علاقوں کو بھی اوپر لانا ہے کہ جو وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بڑی اسکیمیں اے ڈی بی میں آئیں گی، اور میں یہاں پر آپ کے توسط سے آج جو ہمارا پروگرام بن گیا ہے اعلان کر رہا ہوں کہ ہر ایم پی اے کو اور ہر ایم این اے کو اس سال آپ کے جو یہ چھوٹے کام ہیں، بڑے کام تو اے ڈی بی میں ہوں گے، جو آپ کے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں یونین کونسل لیول کے اوپر اور آپ کے نمائندے بھی آپ کو کر کے دیتے ہیں، تو ہر نمائندے کو اس سال جو ہے 50-50 کروڑ روپے ان چھوٹے کاموں کے لیے دیے جا رہے ہیں۔
اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کے اوپر ہم اپنے ٹینڈرنگ پروسیس شروع کر دیں گے، کیونکہ اس میں 2-3-4 مہینے لگتے ہیں، تو بجائے ہم جون کے بعد شروع کریں اور پھر جا کے وہ کہیں اکتوبر میں ستمبر میں کام شروع ہو، تو ابھی سے ہم یہ ٹینڈر پروسیس کریں گے. جیسے بجٹ پاس ہوگا ہفتے کے اندر ٹینڈر لگیں گے، اور آپ کے جو کچھ مسائل، جو آپ بنیادی کچھ مسائل ہوتے ہیں اپنے علاقوں والے، وہ یہ نمائندے آپ کے حل کریں گے. اور یہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو ایک MLA کا حلقہ اور ساتھ میں نیچے تقریباً 3 MP ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً ان چھوٹے آپ کے مسائل کے لیے آپ کے نمائندوں کو 2 ارب روپے ملے گا. تو یہ 2 ارب روپیہ جب آپ کے اوپر انویسٹ ہوگا تو آپ کے جو نیچے کے چھوٹے مسائل ہیں، جو حکومت بڑے کام کرتی ہے، چھوٹے یہ کام نمائندے ہوتے اس لیے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے یہ مسائل انشاءاللہ جلد حل ہوں گے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ وہ والا کام نہیں ہے کہ 2 ارب کی اسکیمیں ہیں اور ایلوکیشن کی سال کی 2 کروڑ روپے تاکہ 20 سال میں بنے. انشاءاللہ 2 سالوں کے اندر یہ مکمل پیسہ بھی ریلیز ہوگا تاکہ ساری اسکیمیں 2 سال کے اندر مکمل ہوں. تو انشاءاللہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. باقی ہمارے صوبے کے جو لوگ ہیں، ہمارے صوبے کی جو روایات ہیں، اس خطے کے اندر ہمارا جو ایک ہمارے وزارت کا جو ایک بہت بڑا ایک تاریخ ہے. ہم نے ہمیشہ قربانی دی ہے. پختونخوا ایز اے خطہ، ایز اے کلچر، ایز اے ہسٹری، جنگ آزادی سے لے کر تاریخ میں جتنے ہیرو ہمارے پاس ہیں الحمدللہ اتنے ہیرو کسی کے پاس نہیں ہوں گے. ہم نے اس وقت سے ان تحریکوں میں جانی اور مالی قربانیاں دی. پھر پاکستان میں جو رول ہے ہمارا، پھر جو کشمیر کی آزادی میں رول ہے ہمارا، وہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ان قربانیوں کے حساب کے مطابق اپنے حقوق ہمیں نہیں ملے، ہمیں وہ حقوق نہیں دیے گئے. اس کی وجہ شاید ہماری اپنی کمزوری ہوگی، کیونکہ ہر چیز کو کسی اور پہ ڈالنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کو احتساب میں لانا چاہیے کہ میں اپنا حق لے کیوں نہیں سکتا. تو میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حق کے لیے جو ہمیں نہیں دیا گیا، انشاءاللہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس طریقے سے آپ کو پتا ہوگا کہ NLC میں مرجر آنے کے بعد جو ہمیں اپنا حصہ نہیں دیا جا رہا، اس سے تقریباً 256 ارب روپے سے زیادہ ہمارا آئینی حق بنتا ہے، ہمیں نہیں ملا. اب جس طرح میں نے اعلان کیا ہے کہ حق دو گے نہیں تو انشاءاللہ پھر ہم لیں گے، اور ہم نے اس کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. تو ہم سب نے ایک آواز ہو کر، ایک آواز بن کر اپنا یہ آئینی حق اس لیے لینا ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے لیے ہماری قربانیاں ہیں. اور اگر کوئی ہمیں پیچھے دھکیلے گا تو ہم اتنا ہی آگے زور لگا کے انشاءاللہ آگے آئیں گے. اسی طرح ہمارے اور بھی جو وسائل اور مسائل، ہمارے وسائل کی وجہ سے جو پیسے دے تھے ہمیں وہ نہیں دیے گئے، اور اس کی وجہ سے مسائل ہیں. سب کے اوپر ہم ایک اپنی آواز بلند کر کے ہر فورم پہ اور ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. مدد سے انشاءاللہ ہم یہ حق حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں، انشاءاللہ ہم لیں گے. آخر میں اپنی سیاسی تحریک کی بات کروں گا کہ ہماری جو سیاسی تحریک ہے، ہماری جو پارٹی ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے. ہمارا لیڈر عمران خان آج جو قربانی دے رہا ہے پاکستان کے لیے دے رہا ہے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دے رہا ہے. ایک ایسا پاکستان جس کے اندر آج تک ایک مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ مافیا عوام کو دبا کر، عوام کی آواز کو دبا کر ہمیشہ سے بیرونی قوتوں پہ، بیرونی جو معاملات ہیں ان کے جو خواہشات ہیں ان پہ ہم کام کرتے ہیں. تو اس کے خلاف ہم نے جو آواز اٹھائی ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اٹھائی گئی ہے. اس بات کو آپ سمجھیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ ایک وہ مافیا ہے جس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں، جسے پاکستان کے وجود سے لے کر آج تک قبضہ کیا ہوا ہے. اس جنگ میں وقت بھی لگے گا، اس جنگ میں قربانی بھی لگے گی، اس جنگ میں ہمیں اپنا تن من دھن لگا کر ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس طریقے سے انشاءاللہ عمران خان نے جو ذمہ دی ہیں، اس پہ عمران خان نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ انسان نے کوشش کرنی ہے، جزا اللہ تعالیٰ دیتا. اپنی بھرپور کوشش ہم کر رہے ہیں، ہم نے اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے. فیصلہ کس وقت ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا وقت بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ 2 چیزیں دیکھتا ہے، ایک ہماری کوشش، ایک ہماری نیت. اگر ہماری کوشش مکمل ہو اور ہماری نیت ٹھیک ہو، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قریب ہے. متحد رہیں، اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں.
نظریہ جو ہمارا نظریہ بیسیکلی اصل نظریہ پاکستان ہے، جس کا مقصد کسی کی ذات نہیں ہے، کوئی کرسی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، بلکہ مقصد پاکستان میں آئین کی بالادستی ہے، مقصد پاکستان میں قانون کی بالادستی ہے، مقصد پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہے، مقصد پاکستان میں انسانی حقوق ہیں، اور مقصد پاکستان میں وہ حقوق جو ریاست نے وعدہ کیا ہے اپنی عوام کے ساتھ اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ایسے ہی پاکستان میں ہم سانس لیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا اور ہم نے اپنی بھرپور کوشش نہ کی تو ایسے موقع قوموں کو تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں۔ تو پھر ہم نے جو کمیاں دیکھی، ہمارے فوجدار نے جو دیکھی، پھر یاد رکھنا کہ شاید اللہ نہ کرے اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو یہ کمیاں پھر شاید ہمارے بچے بھی دیکھیں۔ تو کہ ہم مل کے انشاءاللہ اپنے صوبے کو ہر حوالے سے ترقی یافتہ کریں گے، سسٹینیبل کریں گے، فیل کریں گے۔ ہمارے پہ جو قرضہ تھا صوبے کے اوپر، الحمدللہ 50 روپیہ ہم نے قرضہ اتار دیا ہے اس 3 مہینوں میں، اور مزید قرضہ بھی انشاءاللہ ہم اتاریں گے۔ اور فخر سے کہتا ہوں کہ ہم نے عمران خان کے ویژن کے مطابق اب تک کی 13 مہینوں میں 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں لیا۔ کوئی بھی اگر ہم فارن فنڈڈ پروجیکٹ کریں گے یا کر رہے ہیں یا ہمارے کسی پلان میں ہے، تو وہ پروجیکٹ ہے کہ جو ریونیو جنریٹ کرے گا، عوام کو اس سے روزگار بھی ملے گا، عوام کو فائدہ بھی ملے گا، اور وہ خود اپنے وہ پیسے جو لگائے جائیں گے پیسے بھی اتارے گا، اور عوام کے لیے بھی سہولیات پیدا کرے گا روزگار کے حوالے سے اور وسائل کے حوالے سے۔ میں آپ نے پھر دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ رمضان کے حوالے سے آپ کا جو ڈی ایچ کیو ہے انشاءاللہ، میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا دوبارہ ہوں گا تو میں بلڈنگ کا افتتاح نہیں کرتا، مریضوں کو دیکھ کے مریض جو ہے ماشاءاللہ بچے وہاں پہ ہیں، انشاءاللہ دوبارہ جاؤں گا۔ آپ کے جو ڈی ایچ ہاسپٹل ہے انشاءاللہ مکمل جو بن رہا ہے سارا، اور آپ کا جو کالج ہے دل کے امراض اللہ عزوجل میں چالو کر دیا تھا، کیونکہ اس میں اپنے لوگوں کو بھرتی کرنا ہے، کام ہوتا ہے، ہمیں ایکسپرٹ چاہیے اس کے لیے، آ چکا ہے، سب کچھ بن چکا ہے، بہت جلد پہ ہائرنگ ہوگی، وہ بھی شروع ہوگا۔ تو دوبارہ جب آؤں گا تو انشاءاللہ کہ عملی طور پہ یہ جو ہمارا ایک ویژن ہے کہ بلڈنگ نہیں، اسپتال وہ ہے جس پہ علاج ملے گا، بلڈنگ نہیں وہ جس پہ تعلیم ملے گی، دفتر نہیں، دفتر وہ ہے جس پہ عوام کو سہولت ملے گی۔ اس ایجنڈے پہ انشاءاللہ کام کرنا ہے۔